السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انویزیبل کلر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل انویزیبل کلر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ کوئی فون کیوں نہیں اٹھا رہا ہے؟ کوئی تو اٹھاؤ۔ شیر دل ہامتے ہوئے مسلسل اپنے باقی 3 دوستوں کو کال ملا رہا تھا، جبکہ کوئی ایک بھی فون اٹھانے سے قاصر تھا۔ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے اس کے پاؤں سن ہو چکے تھے۔ اچانک کمرے کی لائٹ بند ہوئی اور شیر دل کی سانسیں رکنے لگی۔ منہ کھول کر گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے وہ اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرنے لگا۔ جیسے ہی ٹارچ آن کر کے موبائل اوپر کی جانب اٹھایا تو اسے اپنی موت سامنے نظر آئی۔ اندھیری رات کا منظر ہے۔ ویران سڑک پر ایک کالے رنگ کی گاڑی میں 4 افراد سو رہے ہیں۔ ان چاروں میں دوستی کا رشتہ تھا۔ عرصے بعد اس طرح سے اکٹھے ہوئے تھے اور لمبے سفر کے لیے نکلے تھے۔ ان کا یہ سفر ان کے لیے وبال جان بننے والا تھا، جس سے وہ خود ہی ابھی انجان تھے۔ شیری دیکھ کر گاڑی چلا۔ پیچھے سیٹ پر موجود سفیان نے شیر دل سے کہا، جو گنگناتے ہوئے اپنی ہی دھن میں تھا اور ڈرائیونگ پر جس کی توجہ نہ ہونے کے برابر تھی، ریلیکس یارا، میں بہت ماہر ہوں گاڑی چلانے کے فن میں۔ اس نے ابھی جملہ مکمل ہی نہ کیا تھا کہ ابھی اسے اپنی گاڑی کے نیچے کچھ آتے ہوئے محسوس ہوا اور ان کی گاڑی بل کھا کر گرنے سے بچ گئی، جبکہ گاڑی کے اندر موجود چاروں دوست شیر دل، سفیان، زین اور ارسلان کے دل اپنی جگہ سے اچھل پڑے۔ انہیں مکمل یقین تھا کہ ان کی گاڑی کے نیچے کوئی شخص آیا ہے اور بہت ہی مشکل ہے کہ وہ بچا ہو۔ ان سب میں سب سے پہلے ارسلان گاڑی سے نکلا، اس کے بعد ایک کر کے وہ گاڑی سے نکلے۔ جبکہ سڑک پر کسی کو موجود نہ پایا تو حیرانی ظاہر کرنے لگے۔ ان کی گاڑی کسی چیز سے ٹکرائی تھی اور بات ٹکرانے تک کی نہ تھی، بلکہ باقاعدہ ان چاروں نے محسوس کیا تھا کہ کچھ تھا جو ان کی گاڑی کے نیچے آیا تھا، کیونکہ آگے کا حصہ گاڑی کا خراب ہو چکا تھا، جبکہ دھواں بھی گاڑی سے نکل رہا تھا۔ یار ارسل، یہ کیا معاملہ ہے؟ زین تو گھبرا ہی گیا تھا، جبکہ سفیان اور شیر دل کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ شیر دل کی آواز بھی حلق سے نکلنے سے انکاری تھی۔ ارسلان معاملے کی سنجیدگی کو ماپتے ہوئے کہنے لگا، یارو معاملہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، یارو پہلی فرصت میں اس جگہ سے نکلو۔ شیر دل کی بڑی مشکل سے آواز نکلی اور وہ کہنے لگا، ارسل، میں گاڑی نہیں چلا سکوں گا، میرا دل ابھی تک جگہ پر نہیں آیا۔ کوئی نہیں گاڑی، زین نے کہا، میں چلا لوں گا۔ یہ چاروں جلدی سے گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی چلانے کے لیے چابی گھمائی، لیکن گاڑی نہ چلی۔ شیر دل پیچھے بیٹھا تھا، جبکہ اس کے ساتھ سفیان اور اگلی 2 سیٹوں پر ارسلان اور زین موجود تھے۔ ارسلان نے گاڑی کے شیشے سے باہر جھانکا تو وہ دنگ رہ گیا تھا۔ اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہوا کہ ایک سفید عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ منہ مکمل طور پر لمبے بالوں سے ڈھکا ہوا تھا، قدم قدم چلتے ہوئے ان تک آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ اچانک ہی ارسلان نے سب کو کہہ دیا کہ اپنی آنکھیں بند کر لو، کوئی آنکھیں نہیں کھولے گا۔ شیر دل بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، اس نے فوراً آنکھیں بند کر لیں، جبکہ زین اور سفیان سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ خطرہ نظر آتے ہی زین نے پھر سے چابی گھمائی اور اس بار گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ زین فل سپیڈ میں گاڑی چلاتے ہوئے آگے بڑھا۔ زین نے فوراً سب کو کہہ دیا کہ پیچھے مڑ کر کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن وہ سب انجان تھے کہ وہ اپنے ہاتھوں ہی اپنی موت کا انتظام کر چکے تھے۔ آئے تو وہ 4 تھے، پر جاتے ہوئے وہ 4 نہیں تھے۔ ایک حادثے کو گزرے ہوئے 1 مہینے سے اوپر ہو چکا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد ان سب نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ سب ہی اپنی اپنی جگہ گھبرائے ہوئے تھے۔ سفیان کی بیوی امید سے تھی اور اس کا آخری وقت چل رہا تھا۔ وہ اسے ہسپتال لایا تھا تاکہ ڈاکٹر سے ڈیلیوری کی ڈیٹ لے سکے۔ اس کی بیوی اندر ڈاکٹر کے پاس تھی۔ لیڈی ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہی تھی اور وہ باہر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کمرے میں موجود کھڑکی پر پڑی۔ اسے ایسا لگا کہ سامنے والی بلڈنگ سے کوئی بچی چھلانگ لگانے لگی ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھا اور بھاگا اپنی بات کی تصدیق کے لیے۔ جیسے ہی کھڑکی کھولی تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کوئی چھوٹی عمر کی لڑکی 20ویں مالے پر سے چھلانگ لگانے والی تھی۔ وہ وہاں سے الٹے پاؤں بھاگا اسے بچانے کے لیے، لیکن وہ جیسے ہی اس بلڈنگ کے سامنے پہنچا تو حیران رہ گیا کہ وہاں دور دور تک کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بلڈنگ ویران تھی، کوئی نہ بستا تھا وہاں۔ وہ پسینوں پسین ہو گیا اور یہ پہلی شروعات تھی۔ اس کے بعد یہ معاملات شروع ہو گئے۔ ہر رات وہ دیکھتا کہ کوئی اس کے گھر کا دروازہ بجا رہا ہے، ساتھ زور زور سے چیخ رہا ہے، جیسے وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہو۔
وہ ان خوابوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ سفیان نے سوچا کہ اب ضرورت ہے کہ وہ کسی سے اس معاملے پر بات کرے، اسی لیے اس نے ارسلان اور زین ساتھ ہی شیردل کو بھی میسج کیا کہ وہ کسی ضروری بات کے سلسلے میں ان سے ملنا چاہتا ہے، جبکہ باقیوں نے بھی حامی بھری کہ وہ بھی ملنا چاہتے ہیں۔ ارسلان نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ اس کے کیفے میں آ جائیں جو حال ہی میں کھلنے والا تھا۔ وہ سب پھر سے اکٹھا ہوئے تو سفیان نے بات شروع کی۔ خالی کیفے میں بیٹھے تھے، ان کی آوازیں گونج رہی تھیں، وہ سب ہی ڈرے ہوئے تھے۔ سفیان نے اپنے خوابوں کے بارے میں بتایا اور ساتھ بتایا کہ اس کے ساتھ عجیب معاملات ہو رہے ہیں، یہی باقی سب کا بھی کہنا تھا۔ شیردل کہنے لگا، یارو تم سب جانتے ہو میں اکیلا رہتا ہوں، میرے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے۔ جب سے اس سفر سے واپس آیا ہوں مجھے لگتا ہے جیسے میرے گھر میں کوئی گھوم رہا ہے، جیسے کوئی کچن میں موجود ہے، کبھی کبھی لگتا ہے کہ میرے کمرے میں موجود ہے، میں تو نیند میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ کوئی میرے پاس ہے۔ جہاں تک خواب کی بات کروں تو یار میں تو خواب دیکھتا بھی تھا تو مجھے یاد نہیں رہتے تھے، اب مجھے بہت خواب آتے ہیں، اور خواب اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جیسے میں بستر پہ موجود ہوں اور کوئی میرا گلا دبا رہا ہے۔ زین نے کہا، میں یہ خواب دیکھتا ہوں کہ میرے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں، اور یہ دیکھو میرے ہاتھ نیلے پڑ رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی گیا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، جبکہ ارسلان وہاں ہو کر بھی موجود نہیں تھا۔ زین نے جب اسے بلایا تو وہ چونک اٹھا اور معذرت کی کہ یار مجھے سمجھ نہیں آ رہا، آج کل بہت ہی غائب دماغ ہو گیا ہوں، بیٹھے بیٹھے ہی کہیں کھو جاتا ہوں، یار مجھے تو لگتا ہے کہ ہم کہیں برے مسئلے میں پھنس چکے ہیں۔ یہ شیردل کا کہنا تھا۔ اس کا حل کیا ہے؟ زین نے کہا۔ ارسلان نے کہا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے آج کل۔ کیفے کی لائٹ ایک دم سے بند ہو گئی تو سفیان نے کہا، ارسلان تو ایسے کیسے کیفے چلائے گا، یہاں تو لائٹ کا مسئلہ ہے، جبکہ ارسلان وہاں موجود نہیں تھا۔ لائٹ جاتے ہی فوراً لوٹ بھی آئی تھی، لیکن وہاں صرف وہ تین موجود تھے اور ارسلان غائب تھا۔ انہیں لگا کہ وہ لائٹ صحیح کرنے گیا ہوگا، لیکن وہ جب لوٹا نہیں تو وہ تینوں اسے ڈھونڈنے کی نیت سے نکلے، اور یہ دیکھ کر ان کی جان نکل گئی کہ ارسلان بجلی کی ننگی تاروں کو پکڑنے والا تھا، اور تینوں نے آ کر اسے پیچھے سے اپنی طرف کھینچا تو وہ ہوش میں آیا، اور وہ تینوں گھبرا کر اس سے لپٹ گئے، اور ارسلان بھی ان کے گلے لگا اور پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے اچانک تم لوگوں کو، اور میں یہاں کیسے پہنچا۔ وہ تینوں یہ سن کر حیران ہوئے، لیکن یہ دیکھ کر خوش تھے کہ ارسلان ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے سارا واقعہ ارسلان کو بتایا تو ارسلان نے یہ حل نکالا کہ ہم چاروں ایک ساتھ رہیں گے، اگر ایک ساتھ رہیں گے تو زندہ رہیں گے، اگر ہم میں سے ایک بھی مر گیا تو یقیناً ہم تینوں کا مرنا بھی لازمی ہوگا۔ سفیان کیفے سے سیدھا گھر جا رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی جھٹکا کھا کر رک گئی۔ اس نے کوشش کی کہ گاڑی ٹھیک کر سکے، لیکن یہ اس سے نہ ہونے پائی، اسی لیے گاڑی اچھی طرح سے روک کر وہاں ہی اسے چھوڑ کر گھر کی طرف لوٹ گیا۔ گھر زیادہ دور نہ تھا، موبائل کی بیٹری بھی ختم ہو چکی تھی۔ ارادہ یہ تھا کہ گھر جا کر فون چارج کرے گا اور ساتھ مکینک کو لے کر آ جائے گا۔ ابھی وہ چل ہی رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ عورت ہے، اس کا اندازہ اسے پیچھے سے آنے والی آوازوں سے ہوا، جو کہ زیورات کی تھیں، پائل اور چوڑیوں کی آوازیں۔ وہ وہاں سے تیز تیز بھاگنے لگا۔ سامنے سے گاڑی آ رہی تھی، اور جیسے ہی شیردل اور ارسلان باہر نکلے تو اس کی جان میں جان آئی، لیکن دوسری طرف ان کی گاڑی کو اچانک ہی آگ لگ گئی اور زین اندر ہی موجود تھا۔ وہ تینوں فوری بھاگے اور زین کو باہر نکالا۔ زین سلامت تھا، بس اس کے ہاتھ کچھ جل گئے تھے۔ وہ چاروں مل کر وہیں بیٹھ کر رونے لگے۔ موت کو تینوں نے محسوس کیا تھا، جبکہ شیردل باقی تھا۔ اسے اپنا حال بدترین معلوم ہوتا تھا، جیسے وہ موت کو قبول کر چکا ہو، لیکن ایک موت باقی تینوں کی موت کا پیغام تھی۔ کچھ دنوں تک خاموشی رہی، اور سفیان کے ہاں پہلی اولاد ہوئی تو چاروں مل کر پھر سے اکٹھے ہونے والے تھے۔ سفیان، ارسلان اور زین تو موجود تھے، جبکہ شیردل ذہنی تھکاوٹ کی وجہ سے گھر پر ہی موجود تھا۔ الارم بجنے سے اس نے وقت دیکھا تو پریشان ہوا کہ وہ کافی دیر تک سو چکا ہے، جبکہ اسے اس وقت ہسپتال میں موجود ہونا تھا۔ اس نے کال ملائی، کوئی فون کیوں نہیں اٹھا رہا ہے، کوئی تو اٹھاؤ۔ شیردل ہامتا ہوا مسلسل اپنے باقی تین دوستوں کو کال ملا رہا تھا، جبکہ کوئی ایک بھی فون اٹھانے سے قاصر تھا۔ کمرے میں ٹہلتے ٹہلتے اس کے ہاتھ پاؤں سن ہو چکے تھے کہ اچانک کمرے کی لائٹ بند ہوئی اور شیردل کی سانسیں رکنے لگیں۔ منہ کھول کر گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے وہ اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرنے لگا۔ جیسے ہی ٹارچ آن کر کے موبائل اوپر کی جانب اٹھایا تو اسے اپنی موت سامنے نظر آئی۔ وہی عورت اس کے سامنے موجود تھی۔ اس نے اس کی گردن کو پکڑا اور کان کو پھاڑ دینے والی آواز میں بولی، تو تھا نا جس نے میرے بچے کو مار دیا؟
میں تجھے اور تیرے ساتھیوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ شیر دل کے کانوں سے خون رسنے لگا اور اس کی زندگی کی گرہ ٹوٹ گئی۔ شیر دل وہیں مر گیا اور ایک بار پھر سے موت کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔